إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، سورۃ الانبیاء کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا ذکر فرمایا، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھانے کے لیے کئی طریقے کے ادلہ بیان فرماتے ہیں، کبھی دلیل عقلی، کبھی دلیل نقلی، کبھی دلیل وحی۔ عقلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ دیکھو آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، باغات کس نے بنائی، یہ عقل سے سوچ کر بتاؤ کہ ان کے بتانے والا کون ہے۔ اور کبھی دلیل نقلی، پہلی کتابوں کے حوالے کہ تورات میں بھی یہ لکھا ہوا تھا، زبور میں بھی یہ مسئلہ تھا، انجیل میں بھی یہ مسئلہ تھا، پہلے صحیفوں میں بھی یہ مسئلے تھے۔ کبھی دلیل وحی، دلیل وحی کا معنی ہوتا ہے وحی سے دلیل۔ کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے سنائے، ان کے حالات بتلائے، تو اس کو دلیل وحی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دلیل وحی کے ذریعے تمام انبیاء کے ذریعے یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سب نبیوں نے اللہ کی توحید بیان کی، سب نبیوں نے شرک کی نفی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس معاملے میں خاص طور پر موحد اعظم ہیں، اور اللہ کو اس لیے پیارے ہیں، اللہ نے اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ توحید میں بڑے پکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ان کی توحید کا ذکر فرمایا۔ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں وہ ذکر ہے جس میں ان کی قوم جو ہے بت پرستی میں مصروف تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ کس طریقے سے منع فرمایا اور انہوں نے کیا جواب دیا اور معاملہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو بھی اور اپنی قوم کی، سارے اکٹھے تھے۔ کیا فرمایا؟ ما ھذہ التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ انتم لہا عاکفون، جس پر تم اعتکاف بیٹھے ہو، نو راتہ بیٹھے ہوئے ہو، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ نو راتہ اعتکاف کی شکل بنائی گئی۔ اعتکاف اگر مہینہ 29 دن کا ہو نا، تو پھر آخری 9 راتیں بچتی ہیں، 9 دن، تو اسی کی جو ہے اعتکاف کی نقل اتاری گئی، یہ 9 راتہ جو ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ معنی کیا کہ تم کیوں اعتکاف کر رہے ہو، کیوں 9 راتہ بیٹھے ہوئے ہو، کیوں اس کے اوپر جمے ہوئے ہو؟ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم نے ان کو دیکھا اور ہم عبادت کر رہے ہیں، اور تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، بس ان کی دیکھا دیکھی میں ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں ہو، کیونکہ شرک کرنا گمراہی ہے اور کھلی گمراہی ہے، یہ اچھی بات نہیں، کسی دور میں بھی اس کو جائز نہیں رکھا گیا، یہ بڑی غلطی ہے، یہ گمراہی ہے۔
تو انہوں نے سوچ کر کہا کہ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کوئی حق بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں، کوئی اس سے اچھا مذہب، اس سے اچھی بات کوئی ہے، یا آپ ہم سے دل لگی کر رہے ہیں، ایسے بات کر رہے ہیں، یا کوئی اس میں حقیقت بھی ہے آپ کی بات میں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں حقیقت بات ہے، اصل بات یہ ہے، قال بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، اور جس نے ان کو پیدا بھی کیا۔ کیا معنی؟ زمین اور آسمان میں نفع نقصان دینے والا، ساری نعمتیں دینے والا، اور ان کا خالق بھی وہی ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس پر میں اور بھی دلیلیں پیش کر سکتا ہوں، اس پر میں گواہ بھی ہوں، اس پر اور بھی دلیلیں میں لا سکتا ہوں، بات کو سمجھا سکتا ہوں۔ تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک نے توحید کے مسئلے میں اپنی رب ہونے کی صفات کو ذکر فرمایا کہ دیکھو رب میں ہوں۔ رب کا کیا معنی؟ ساری نعمتیں عطا کرنے والا، انسان کے فائدے کی، نفع کی ساری چیزیں دینے والا وہ رب ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں رب میں ہوں تو عبادت بھی میری کرو۔ تو جہاں کہیں عبادت میں کمی پیشی نظر آتی ہے تو اللہ فوراً اپنا یہ ربوبیت والا احسان جو ہے وہ جتلاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ انسان عقل کر، غور کر، کس نے آپ کو یہ ساری نعمتیں دی۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، بس میں بھی ان کو دیکھ لوں گا، جب کبھی موقع ملا تو میں بھی ان کو دیکھ لوں گا، چلو کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک موقع مل گیا، وہ باہر کسی رسم کے لیے، کسی ایک اپنے پروگرام کے لیے باہر سارے نکل گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھایا یا کہاڑا اٹھایا، فجعلہم جزازا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، جو ان کا بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس سے رجوع کریں۔ اس کے دو معنی ہیں، تاکہ آ کر اس سے پوچھیں کہ کیا ہوا، یا بھئی اس عقیدے سے رجوع کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہمیں کیا نفع نقصان دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام اس لیے کیا، سب کو توڑ کر کلہاڑا بڑے کے کندھے پر رکھ دیا اور آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ آئے، دیکھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہنے لگے وہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا، کس نے ان کو توڑ دیا، یہ کیا ہوا؟ جس نے کیا اس نے ظلم کیا، اس نے غلط کیا، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تو غلط کر گئے۔ کسی نے کہا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کوئی کہنے لگے کہ بھائی وہ جو نوجوان ہے نا وہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر سے کیا مراد؟ ذکر خیر نہیں، ان کی برائی بیان کرتا رہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تمہارے معبود نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، خواہ مخواہ جو ہے اپنی جان کھپا رہے ہو، مغز کھپا رہے ہو، دولت کھپا رہے ہو، یہ کسی کام کے نہیں۔ بس وہ ایسی باتیں کہتا تھا۔ جس کا نام ابراہیم ہے اس سے پوچھتے ہیں ممکن ہے اس نے کیا ہو، تو کہنے لگے قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، بھی اس کو لے آؤ سب کے سامنے، اس سے پوچھ گچھ کریں، اگر اس نے یہ کیا تو سب اس کے گواہ بھی ہو جائیں گے، سب کے سامنے بات ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا سب کے سامنے، تو پوچھا گیا قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام یہ آپ نے کیا ان کے ساتھ یہ کام، یہ معاملہ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا جواب دیا، بڑا بہترین،
عقل کو ٹھکانے لگانے والا جواب کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ اس بڑے نے کیا ہے، جو زندہ سلامت، جو صحیح سالم ہے، جو کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھ سکتے ہو، اگر یہ بات کرتا ہے تو اس سے پوچھو، موقع کا گواہ کھڑا ہوا ہے، کس نے کیا یہ بتا دے گا آپ کو۔ اللہ کا قرآن فرماتے فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے سر جھکا دیے شرم کی وجہ سے، سوچنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور کہنے لگے بھئی تم ظالم ہو، تم بے انصاف ہو، ایسی ہستیوں کی پوجا کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہارا فائدہ کیا کریں گے۔ جب انہوں نے غور کیا تو ثم نکسوا علی رؤوسہم، شرم کے مارے اپنے سروں کو مزید جھکا دیا اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہنے لگے حضرت ابراہیم تو تو جانتا ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، یہ بول نہیں سکتے، بولنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے، تو ہم کیسے ان سے سوال کریں، تو بولنے کی صلاحیت تو ہے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب موقع مل گیا، آپ نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ، کیا پس عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا ینفعکم شیء ولا یضرکم، ایسی ہستیوں کی جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہو۔ فرمایا اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، افسوس کی بات ہے کہ ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تو تم پر بھی اور ان ہستیوں پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، تمہارے معبود، ان پر بھی تحفہ ہے، تمہارے اوپر بھی تحفہ ہے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے، کھانا نہیں کھاتے ہو، خدا نے عقل نہیں دیا کہ بے جان مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، تو انہوں نے فیصلہ کیا بھئی بات تو ثابت ہو گئی، یہ سارا کام ابراہیم نے کیا، اور ایسا کرو کہ چکھا جلاؤ اور اس کو چکھے میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وانصروا آلہتکم، یہ بات بڑے سمجھنے کی، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حالانکہ معبود تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ عبادت، وہ مدد کرے، لیکن کبھی کبھی ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ لوگ جن کو معبود سمجھتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، خود ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد انسان کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا جملہ ان کا نقل فرمایا کہ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، تم ایسا کرنے والے ہو تو ایسا کرو، چکھا جلاؤ، جلدی کرو، ان کو ڈالو۔ تو چکھا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، تو اللہ نے کیا فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا او نار، او آگ، سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری توحید کا پرچار کیا، ہماری توحید کا بول بالا کیا، توحید لوگوں کو سمجھائی، تو ہم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ انہوں نے جلانا چاہا، ہم نے آگ کو گلزار کر دیا، باغ بنا دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک نے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔